اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان کے دو کالم نگار ایسے ہیں جن سے مجھے عشق ہے، محبت ہے، اور ان دونوں کالم نگاروں سے محبت اور عشق کی وجہ صرف ایک ہے کہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ میری مراد جناب مظہر برلاس اور جناب منصور آفاق سے ہے۔ ناظرین اکرام، منصور آفاق صاحب کا ایک کالم میری نظر سے گزرا، بہت اچھا لگا۔ میں نے اسے 3 دفعہ پڑھا، سوچا آپ کے ساتھ بھی ان کے یہ خیالات شیئر کروں۔ یہ کالم انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے لکھا ہے، جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 22 برس گزر گئے ہیں۔ لکھتے ہیں 18 نومبر میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ابھی گزرا ہے، سو ابھی تک تکلیف میں ہوں۔ اس دن میرے بڑے بھائی محمد اشفاق چغتائی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑے تھے اور میں نے دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اتنے بڑے شخص کا چھوٹا بھائی ہوں۔ مجھے ان سے مل کر ہمیشہ ایک فرد کا احساس ہوتا تھا۔ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید دیکھے نہ ہوں، مگر ایسے بھی ہیں۔ میں نے ان کی زندگی کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالی وہ مجھے محبوب تر نظر آئے۔ ان کی شخصیت کی بے پناہ جاذبیت انہیں ہر محفل میں ممتاز رکھتی تھی۔ ان کی شہد آمیز گفتگو کانوں میں رس گھولتی تھی، لیکن ان کی آواز میں شراب کا خمار نہیں بلکہ خوابیدہ ذہنوں کو جگانے والی پکار تھی۔ اشفاق بھائی ایک اچھے شاعر اور خوبصورت ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سحر بیاں مقرر بھی تھے۔ مت پوچھئے انداز گل افشانی گفتار، وہ جب بولتے تھے تو شعلہ سا لبک جاتا تھا۔ مضبوط ارادوں اور سچے عملوں والے اس شخص کی آنکھیں ہر وقت مجھے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ زندگی سے بھرپور چہرہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہر سکتا تھا۔ ان کی بزم میں لمحے رک جاتے تھے۔ وہ اپنے اندر جذبوں کے طوفان رکھتے تھے، ان میں کچھ کر گزرنے کی طاقت تھی۔ وہ محبت کرنے والے تھے۔ جب مجھ سے بغل گیر ہوتے تھے تو مجھے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ میں نے جب اپنا پہلا نعتیہ مجموعہ آفاق نما شائع کرایا تو ان سے بھی ایک فلیپ لکھوایا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا، نعت اگر رسماً نہ لکھی گئی ہو بلکہ کسی باطنی کرب کے اظہار کا ذریعہ بن کر سامنے آئے تو پڑھنے والے پر ایک جدا تاثر چھوڑتی ہے۔ ایسی نعت داغ محبت رکھنے والے ہر دل کو وہی کیفیت عطا کرتی ہے۔ ایسی نعت داغ محبت رکھنے والے ہر دل کو وہی کیفیت عطا کرتی ہے جو اس کے خالق پر لمحات تخلیق میں طاری ہوتی ہے۔ محمد منصور آفاق کی نعتیں اس کے طواف عقیدت کا سلسلہ جمیل ہیں، تحدیث نعمت کا دلکش اسلوب ہیں، سنت اللہ کا حسین اتباع ہیں، اپنی احتیاج و ضرورت کا خوبصورت اظہار ہیں، اور اس کے ساتھ عصر حاضر کی اذیت رسانیوں کے خلاف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استغاثہ ہیں۔ یہی میری نگاہ میں اس کتاب کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ آفاق نما دنیا شعر و ادب میں منصور آفاق کی اولین پہچان بن کر آ رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب کریم اسی نسبت کو اس کی دائمی پہچان بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے منصور آفاق صاحب کا کالم پڑھ رہا ہوں۔ آگے جا کر لکھتے ہیں، میری نعتیہ شاعری پر سب سے زیادہ اثرات بھی انہی کے مرتب ہوئے۔ انہی کی زبان میں میری شاعری عصر حاضر کی اذیت رسانیوں کے خلاف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استغاثہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں دنیا کے غم بیان کرنے کا انداز میں نے انہی سے سیکھا تھا۔ ان کے بعد تو پھر ایک عہد نے انہی کے الفاظ میں نعتیہ شاعری کی۔ ان کے 2 نعتیہ شعر دیکھیے، ہیں سجدہ ریز کہاں کج کلا امت کے، غلام آپ کے ہوتے تھے شاہ امت کے،
حضور پاؤں میں رکھ لیجئے خیال و خواب، بھٹکتے پھرتے ہیں قلب و نگاہ امت کے۔ فقیرانہ عنصر ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک مصرع میاں والی کے ایک اور شاعر نے اپنی غزل میں استعمال کر لیا تو انہوں نے اپنا شعر ہی کو کاٹ دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، تو ہنس کر کہنے لگے، چلو یہ سمجھو کہ یہ مصرع خیرات میں چلا گیا۔ ان کی ایک غیر منقوط نعت جب مائع نور میں شائع ہوئی تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مظفر علی سید نے مجھ سے کہا تھا، میں نے بہت سے شاعروں کی غیر منقوط شاعری پڑھی ہے، مگر اس نعت کو پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص اگر کوشش کرے تو اردو ادب کو کوئی زندہ جاوید غیر منقوط شعر دے سکتا ہے۔ آج بھی جب ان کے زندہ جاوید اشعار کے مصرے نعروں کی صورت میں مسجدوں میں گونج رہے ہوتے ہیں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ نعتیہ شاعری اس دور کی ہے جب اشفاق بھائی نوجوان تھے اور انجمن طلبہ اسلام پنجاب کے ناظم ہوا کرتے تھے۔ یہ جا اور جلال کیا، یہ مال اور منال کیا، غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، یوں ہی فرات وقت پر یہ رن پڑا ہوا نہیں، کسی کا باپ ہے علی، کسی کی ماں بطول ہے، بطول کے نواسہ رسول کے غلام کے ہیں، مدینہ تیرے ایک ایک پھول کے غلام ہیں، جبیں پہ داغ دین کے، گلے میں توق مصطفیٰ، غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ 18 نومبر مجھ پر ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے، سو بہت اداس ہوں، بہت غمگین ہوں، تقریباً 22 برس ہونے کو ہیں۔ ہر سال یہ 18 نومبر مجھے اسی طرح ملول اور غمزدہ کرتا ہے۔ میں ناصر کاظمی کا یہ شعر سوچنے لگتا ہوں، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، منصور آفاق صاحب بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول ہیں، اور انہوں نے جس انداز میں، دل نشیں انداز میں اپنے بڑے بھائی اشفاق چغتائی کا ذکر کیا اور ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے بات کی، مجھ ناچیز سے رہا نہیں گیا کہ میں بھی اس کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ان میں شامل کر لوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھنے والوں کی تعریف و توصیف میں شامل ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔